بعد حمد و صلاۃ انتہائی معزز و محتشم سامعین کرام، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک بعنوان اہل حق اور جیل کی سلاخیں، قرآن و حدیث کے حوالے نال میں مسلمان تے گفتگو کرنے کی کوشش کراں گا۔ اللہ سونا قولی، فعلی اور لسانی خطا تو محفوظ فرما کے شرع صدر نال بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین حق ہر دور اپنے منن والوں کی آزمائش لیندا ہے، اور آزمائش عمومی طور تے انہاں بندے دی لیندا ہے جنہاں بندیاں نوں اللہ پسند کردا ہے، اور نال اللہ بھی دسدا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی بندے تے ان دی اوقات تو زیادہ بوجھ نہیں پیندا۔ بندہ یہ آندا رہندا ہے کام میرے کولوں کوئی نہیں ہونا، لیکن رب جاندا ہے میں روندیاں روندیاں کر جانا سی، وگرنہ یہ ایت لغو ہے، اور لغو کلام اللہ دی شان دے لائق نہیں۔ اللہ یہ کہہ بھی رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں کسی بندے تے اتنا بھار نہیں پیندا کہ وہ چاہ ہی نہ سکے، تے پھر بندے تے اتنا بھار پا دیندا ہے کہ وہ رو پاندے نے۔ وہ رب جاندا ہوندا ہے بہر ہوندا پیا لیکن ہے چاہ جانا ہے، اس لے جانا ہے۔ ان دی مثال اللہ قرآن ارشاد فرمائی، صحابہ نے حضور دی بارگاہ عرضاں کیتیاں کہ اتنیاں آزمائشاں کہ حضور دے صحابہ نو اگاں تے کھلاریا گیا، حضور دے صحابہ نو پانیاں چ غوطے دتے گئے دین اسلام دی وجہ تو۔ حضور دی بارگاہ چ حضور دے صحابہ نے شکایت کیتی کہ یا رسول اللہ انہی آزمائشاں، رب نے فرمایا انہاں بندیاں نو نہ کی پنڈ والی گل سناؤ کہ ایک پنڈ دے بندے نے حق تے ڈٹ کے تے کیویں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیا۔ سورہ یاسین دا گل دوسرا رکوع یہ تو شروع ہوتا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، قریہ سدے نے پنڈ نو گاؤں عربی دے اندر، جویں انگلش وچ ویلیج سدے نے میرا خیال ہے، عربی وچ قریہ سریہ۔ اللہ سونا فرماتا ہے انہاں دے سامنے مثال بیان کرو، اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جدو اس پنڈ اللہ سونے دے قاصد، اللہ سونے دے رسول آئے، انتاکیہ دے اندر تو پنڈ سی بنی اسرائیل دے جتے اللہ نے رسول مبعوث فرمائے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، اللہ اتھے دو رسول بھیجے، اپنے قاصد بھیجے کہ نہ بندیاں نو اللہ سونے دے دین دی تبلیغ کرو۔ وہ بہت پرست لوگ ہیں، پہلے ایک نبی آیا پھر دوسرا آیا، انہاں بندیاں دوہاں نبیاں نہیں جھٹلا دیتا، دوہاں رسولاں دی انہاں گل ہی نہ منی، گل سنی کوئی نہیں۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر اللہ سونا فرماتا ہے اساں انہاں دو بندیاں نو عزت دین واسطے ایک تریجا رسول بھیجیا جیڑا مزید انہاں دی تائید کرے با اے دوویں آپے نے آئے انہاں نو اللہ گلے آئے۔ پہلے دو رسول بھیجے، پھر اللہ سونا ہے میں انہاں پاک کرن واسطے نہ انہوں عزت دین واسطے، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہاں یہ گل کیتی بیار سی آپ نہیں آئے، اسی اللہ دے بھیجے ہیں، سنو اللہ بھیجے ہیں، اسی اللہ دے رسول ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون،
سادے لفظاں ترجمہ انہیں آخیا کیویں تسی رب دے بھیجے ہوئے ہو، حالانکہ تسی ساڈے آری دسدے ہو، ساڈے آری کھا پی رہے ہو، ساڈے آری معاشرے چ رہندے ہو، تواڈے ال اللہ کوئی شے نہیں گلی، معاذ اللہ تسی جھوٹ تے مبنی سانو گل سنا رہے ہو۔ یہ اگوں انہاں علاقے والے گل کیتی، قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، پھر انہاں رب دے بھیجے کس دے گل کیتی، بس ساڈا رب جاندا ہے بس سن کون بھیجے ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ساڈا کام سی ہوکا دینا، سن رب بھیجے ہے فلاں جگہ تے جا کے تسی ندا کرو کہ اللہ دی عبادت کرو، رب دے دین نو منو، رب دے رسولاں نو منو، اسی یہ پیغام دے دیتا ہے، اسا دے دیتا ہے ہوکا، اسا پیغام تواڈے تک سنا دیتا ہے، اگر ہن تساں نہ منیا تاں وی خدا جانے، جے من لیا تاں وی خدا جانے۔ اس تو اگلی ساڈی ذمہ داری منوینا نہیں، ساڈا کام ہے پیغام سنینا، یہ آرڈر سان آئے ہی نہیں کہ تساں منوا کے ہونا ہے، ساڈا کام سی تواڈے تک پیغام پہنچانا۔ قالوا انا طیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ انہیں گل کی بالکل ساڈا کم سی تواڈے تک پیغام پہنچانا، اساں تواڈے تک پہنچا دیتا ہے۔ ہن اگر تسی اس گل تے عمل نہیں کرو گے، رب دے خلاف جاؤ گے، رب دیاں حکمتاں دے خلاف جاؤ گے، رب دے ٹل دے خلاف جاؤ گے تے پھر دردناک عذاب ہی آوے گا۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، بالکل تسی گمراہ قوم ہو، رب نو بھول چکے ہو تے حد تو بعد جان والی قوم ہو۔ ایک ہوندا ہے گناہ، ایک بچلو انہوں شرمندگی تے ہوندی رہے، ایک بندہ بے باک ہو جاتا ہے، انہوں رب دا ڈر ہی کوئی نہیں رہندا، تسی حد تو بعد چکے ہو۔ انہاں بندیاں جدو یہ گل سنی نا، ظاہر ہے کسی بندے دے منہ تے آکھے نا با تو کوڑا ہے، تو بالکل رب دا غدار ہے، ہن بھی کسی نے آکھے نا با تسی دین تے غدار ہو، کیڈی کوڑ چھڑ دی ہے، رب پتہ لگا ہن بھی کراچی ساتھ بھائی آکھے تسی دین تے غدار ہو، انہاں فیر مارے جی ایویں انہاں بندیاں جدو آکھیا نا با تسی تے غدار ہوئے، رب دے غدار ہو چکے ہو، انہاں نبیاں اور رسولہ اعلان کیتا ہو، علاقے والے اللہ سونے دے پیغمبران انہاں گریبان تو پڑھیا تے انہاں زد و کوب کرنا شروع کر دیتا، ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا، مارنا شروع کر دیتا۔ پنڈ دی باہر لے سائڈ تے ترخان بندہ رہندا سی، بڑھائی دا کم کردا سی، مفسرین اندر وجاء رجل من اقصى المدینہ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، او دوروں ایک بندہ دوڑدا دوڑدا آیا، بڑھائی دا کم کردا سی تے کسے بیماری جو وہ مبتلا سی، اس دے باوجود وہ بجدا بجدا آیا تو نے قوم نالے گل کیتی، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، قوم خیر ہو گئی تو انہوں انہا رسولہ دی اتباع کر جاؤ، نبیان دی گل من جاؤ، تو اٹھے اللہ پیغام بھیجے ہے تو تسی انہا دی پیغام انہا دی گل منن دے بجائے تسی انہا نال ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتبعوا من لا یسالکم اجرا وهم مہتدون، اگر تسی انہا دی اتباع کر جاؤ گے تے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، بہتر ہے کہ انہا دا دین دا پیغام من جاؤ۔ فما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلیۃ ان یرد الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون۔ انہاں بندیاں پھر انہاں کسی جڑے ایک رسول نالوں نہیں رہے، جدوں نے گل کیتی ہو تسی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، انہاں رب دے قاصداں نال سلوک اچھا کرو، جڑی یہ گلاں تے من جاؤ، او جتھے انہاں نال بدتمیزیاں کر رہا ہے انہاں اس بندے نال بھی یہ گل کیتی، تو اس بندے انہاں نو اعلانیہ گل کیتی، خبردار میں تواڈے آکھے کیویں لگ جاواں کہ میں اس خدا نو چھڈ دیواں جس خدا ساری کائنات نو پیدا فرمایا۔ میں چند تواڈے بندیاں دا دل ویکھ کے کیا میں اس خدا دے خلاف ہو جاواں کہ جس خدا ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے، بت ہتھاں نال تسی بنے دے ہو تے اس بت تے تسی تابع ہو تے جس ساری کائنات نو بنایا ہے اون دا حق کیویں بندا ہے؟ او پھر لڑدیاں لڑدیاں لڑائی اتنی ود گئی کہ او بندہ انہاں دے پیراں تھلے آ کے اودیاں اندراں باہر آ گئیاں، اونے رب دی بارگاہ چوں جان دا نذرانہ پیش کیتا، انہاں پیراں تھلے لتاڑ کے
کے اس دین دے دائی نو دین دے طرف بلان والے بندے نو شہید کر دیتا تے پھر وہ جدو بندہ اس دنیا تو گیا قیل ادخل الجنہ رب وحدہ لا شریک فرمایا کہ اس بندے نو جنت وچ داخل کر چھڈو پھر وہ بندہ قبر وچ بھی بولیا اللہ سونے انہوں جنت دتی تے پھر وہ مرن تو بعد یہ گل پہ کرتا ہے قال یا لیتا قومی یعلمون کاش میری قوم نو پتہ لگ جاندا غدار ہور ہوتا ہے دین دا وفادار ہور ہوتا ہے اے ان دی گل مرن تو بعد لیکن اللہ لکھی ہے اب میری گل نہیں سمجھی وہ شہید ہویا اس رشتے تھلے وہ جی سارا علاقہ اکٹھا ہاتھ وچ 3-4 ہی بندے ہیں جڑے نا دین ال بولین والے رب نو منن والے میرے حساب لا لو انہاں بندے نال کی سلوک کیتا ہونا پیراں تھلے دے کے انہاں بندے لتاڑ کے اس بندے نے شہید کیتا ذرا فرمایا فرشتیاں نو انہیں جنت داخل کر چھوڑو ہونو حسرت نال ندامت نال لگدے ہے کاش انہاں نوں پتہ لگ جاندا رب نو منن دا اجر کنا ملدا ہے قال یا لیتا قومی یعلمون کاش میرے لگدے ان پتہ لگ جاندا میری قوم نو پتہ لگ جاندا بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین نالے اللہ میں معاف فرما چھڑیا ہے نالے رب میرے نال سلوک چنگا کیتا ہے نالے اس طبقے چ رکھیا سو جس طبقے نو اللہ عزت عطا فرمائے لیکن شرط ایک واری حق تے ڈٹنا پوندا کو علاقہ سارا اس سائڈ تے آ پنڈ سارا اس سائڈ تے آ اے نام ہی ہوندا تے ہاں ہی بات لیکن انہیں جدو ویکھے نا اکھاں نال حالات اج دے ہو رہے صرف ایسی نہیں گل آ کے کیتی ہے چھڑ دے ہوئے اللہ دے رسول ہے اوے چھڑ دے ہوئے اللہ دے پیغمبر نے چھڑ دے ہوئے اللہ دے قاصد نے تے تانوں اس رب ال برا رہے نے جس ساری کائنات نو پیدا فرمایا کیوں تسی انہاں دے در پے ہو گئے اس رب نو من جو انہاں اس پیغام دیتا ہے جو انہاں نو انہاں غصہ لگا انہاں پیراں تھلے لتاڑ کے شہید کر دیتا ہے رب ہوندی گل کرنی میں ضائع نہیں کیتی باقی ہوندا کوئی عمل قرآن وچ نہیں کدے لکھیا آیا باو کیڑا کام کردا کیڑا او صدقے دیندا کیڑیاں خیراتاں کردا جہاد کردا کوئی گل نہیں لکھی اتنی لکھی ہوئی ہے باوس رب دے دین دی دعوت دتی ہے اس وجہ تو ماریا گیا پھر کمال اللہ انہوں اتنا اجر دیتا ہے ماریا دین دی وجہ تو گئے تو تذکراؤں تا آج بھی قرآن اچھ موجود ہے ایک انہیں کجر ہے اور خدا ہی جان ہے ایک انہیں کجر ہے بھئی اپنا دلال ہی جان ہے بجیڑا قرآن ہوندے اپنے حبیب دے سینہ اتھر تے انہیں نازل فرمایا نا اس قرآن چلا اس بندے دا بھی ذکر کیتا ہے تے نالے بھی آکے وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اپنے صحابہ نو اس بندے دی گال سناؤ بجیڑا پیرا تھلے لتاڑ کے شہید کیتا ہے نا میں ہوندہ ذکر بھی قرآن کیتا ہے تے انہوں وجر اینا دیتا ہے مرن تو بعد بھی گلہ کردہ وقت ہے جیڑا پیرا تھلے لتڑی جائے ہوئے بنی اسرائیل دا بندہ تے اللہ قرآن چ ذکر کردہ ہے تے جیڑا محمد عربی دا کلمہ پڑھ دے ہویا سینے چ گولی کھا جاوے ہوندہ مقام خدا جانے گل میری سمجھ آگئی کوئی نہیں اوڑی اوڑی آکو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ وحدہ لا شریک مولا ہمیشہ حق نہیں پسند کر دے حق تے مہرہ لاؤ دے حق کی حکم آوے گا اہل حق ہمیشہ تو لے کے یہ نہیں با حضور دی امت حضور تو پہلے لوگاں نو آزمایا گیا آریا چچیرے آگیا ہے حضرت خباب میرے نبی دا صحابی حضور حرم کعبہ چنے کعبہ دا طواف کر لگے نے حضور کعبہ نال ٹیک لائی ہوئی ہے حضور دا صحابی آندہ ہے یا رسول اللہ ان آزمایا گیا ہے ہون ساڑھے گھڑوں برداشت نہیں پیا ہوتا کدی گھوتے کھانے کدی آگ تلے ڈنا کدی سلاخہ گرب کر کے ساڑھیاں کٹا تلائیاں جاندیاں نے اولاد جدا کر لینے والدین پشا ہو گئے نے میرے نبی نے فرمایا توڑے نال تے ککھ بھی نہیں کھویا توڑے
تواڈے تو پہلے امتاں دے نبیاں نو آریاں وچ رکھ کے چیریا گیا ہے تواڈے تو پہلے امتاں نو اٹاں دیاں دیواراں کر کے زندہ درگوردہ کر دیتا گیا ہے تواڈے نال تے کچھ وی نہیں ہویا ہاں آج صبر کر جاؤ پھر صبر کیتا تے حضرت حسان نے فرمایا یا رسول اللہ اسی تیرے نال وفائی انی کر چکے ہاں انی محبت کر کے جان لگے ہاں ہن تا قیامت جیڑا بندہ وفا دا ذکر کرے گا نال صحابہ دا نام ضرور ہوئے گا اے حضرت حسان نے خود حضور سرکار دے دور دے اندر شعر لکھیا سی یا رسول اللہ اسی انی وفا کر چکے ہاں ہن جتھے محبت دا ذکر آوے گا جتھے وفا دا ذکر آوے گا نال ساڈی مثال ضرور دین گے بس آپا انج کیتا تانوں وی انج کرنا چاہیے حضور دے یاراں حضور دے دین واسطے انج کیتا ہے سانوں وی انج کرنا چاہیے صحابہ تے حضور دے کمال ہے جیڑا بھی بندہ حق آیا ہے اللہ انہوں ضرور ازمایا ہے مت سمجھو کہ اسی پہلی والی جیل چ گیا باسی خاص بندیاں جنہاں نو اللہ سنے آئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا عالم بندہ ایدہ جنازی جیل چو باہر آ جائے میں واریس مولوی تو جاواں میں واریس دین دے خادم تو جاواں واری سنیاں دے امام تو جاواں نکاح جا مسئلہ خلیفہ دا قاضی بن جا تو قاضی دے لائے کے فتوے دیتا کر امام ابو حنیفہ نے فرمایا نا میں قاضی نہیں بننا ہن تے سانا ڈرا جائے او کھاؤ دی مسجد وچ خطیب لگنا ہے میں بھی تو جواں چھڑ دیواں گا بڑے بڑے پیراں تے مولویاں اس وجہ تو دین چھڑیا اوقاف دی خطابت لا بجاوے وزارت لا بجاوے خیر رب راضی رہتا ہے کیا نہ روے بال لبدا رہے امام ابو حنیفہ نو خلیفہ خود بیانتا ہے قاضی بن جا میرے دور خلافت دے اندر تو فتوے دیتا کر امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں اس لائق ہی نہیں کہ میں قاضی بن جاواں خلیفہ آکھیا تسی جھوٹ بول رہے ہو تسی جھوٹ بول رہے ہو تسی اس لائق ہو بطنو خلیفہ آتا ہے قاضی بن جاؤ امام ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے تھے آپ نے فرمایا جنہوں خود خلیفہ آکھے بطو جھوٹ پہ بولنا ہے شریعت اجازت نہیں دیتی بیک جھوٹ بولنا بندہ قاضی بن جاوے آپ آنا ہے میں جھوٹ بولنا نال من قاضی دے عہدے تے بھی فائد کرنا ہے جھوٹا بندہ قاضی نہیں بن سکتا انہیں جیل دیا صلاح رکھ دیتا سختیاں مصیبتاں بھی برداشت کرتے رہے آخر کار امام ابو حنیفہ جیل دے اندر دین دسنا شروع کر دیتا جس جیل دے اندر چور تے ڈاکو راندے آئے ہن اس جیل دے اندروں اللہ دے قرآن دی آواز اڑی بادشاہ پریشان ہویا ہوتے خادمہ آکے دسیا کمال ہو گئے چور توبہ کر رہے نے ڈاکو توبہ کر رہے نے اگے جیل ہو رہی ہن صبح بھی اذان ہو رہی ہے ظہر ٹیم بھی اذان ہوتی پئی ہے عصر دی اذان ہو رہی ہے کدی مغرب دی ہو رہی ہے اللہ سونے تے دین دا ڈنکا جس وجہ تو نو جیل چ رکھے او بندہ تے جیل چ بھی اپنا کام پیا کر دے انہیں آکھیا کوشش کرو اس بندے نو زہر دے دیتی جاوے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نو ہزاراں باری انہاں سمجھایا حد ہو گئی ہے بعد آج اپنے فیصلے تو پیچھے آ جا ایسا فتویٰ بھی کوئی نہیں صرف خلیفہ دے منہ تے بولے نے انہوں اینا غصہ لگا ہے مسلمانہ دے امام نو نے قید چ رکھے ہے پھر امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا جنازہ جیل چو باہر آیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جڑا مسلک احناف دا بانی ہے ان دا مطلب ہے کم از کم سنیاں نو حیا کرنا چاہیدہ ہے جیل تو ڈرنا نہیں جیل نو اس وجہ تو سینے لاوے ایتے ساڑا امام زندگی گزار کے گیا ہوئے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ امام احمد
بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ عباسی خلیفہ مامون الرشید دا جدو دورا عباسی خلیفے دے اندر جڑا وزیر احمد بن باؤد احمد بن داؤد معتزلہ عقیدہ رکھن والا بندہ سی اے نیڑے آ بادشاہ دا وزیر سمجھ لو مشیر سمجھ لو انہیں بادشاہ نو آکھیا قرآن اللہ دی مخلوق ہے قرآن اللہ دا کلام نہیں کام کردہ رہا اپنے دین تبلیغ کردہ رہا آخر کاروں نے بادشاہ نو اس حد تک ابار لے آندہ انہیں آکھیا قرآن اللہ دی مخلوق ہے اللہ دا کلام نہیں بادشاہ آڈر جاری کر چھڑیا انہیں آکھیا جیڑا بھی عالم انہوں بلا کے لے آو جیڑا مولوی انہوں بلا کے لے آو حساب لالو آج تے مولوی کنے غدار ہونے نے امام احمد بن حنبل دا دورے امام شافعی دا شگرد جنہوں داخل 10 لاکھ حدیثاں میرے نبی دیا زبانی یاد آیاں بادشاہ دی کچھری لگی ہوئی ہے مولوی اور بھی ڈھیر ہے عالم اور بھی ڈھیر ہے بادشاہ کیا میرا نظریہ ہے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے اللہ دا کلام نہیں سارے مولویاں کیا جویں تو آنا ایسیے میرا دیا امام احمد بن حنبل ہاتھ کھڑا کیتا فرمایا خبردار تو نے جاندہ اجے تائیں دین دے چوکیدار موجود نے تو کہ سمجھے سارے مولوی تیرے نال لگ گئے نے اجے بابا زندہ لگاوت دائے اجے بابا جیودہ لگاوت دائے 4 بندے امام احمد بن حنبل نال اور بھی کھڑے ہوئے سائیاں جیل چ رکھیا ایک رات گزری تے پیڑا بدل گیا دوجی رات گزری دوجا بدل گیا تیسری واری جدو آئیے انہاں کیا انہاں نو کدائیں اور جیل چ منتقل کر دے آپ دا ساتھی محمد بن نو تے رائے چی جان دے گیا شہید ہو گیا امام احمد بن حنبل نو بغداد تو نہ کدیں اور جیل چ منتقل کیتا ہے اچھا پیرا میں چونا بیڑیاں لا چھڑیاں بیڑیاں لگیاں جیل چ امام جماعت کراؤ دے بیڑیاں لگیاں ہویاں نے جیل چ نماز پڑھاؤ دے امام احمد بن حنبل جیڑا حضور دی حدیثاں یار یاد کیتی وت دے وقت دا حاکم انعام کی پیا دیندا ہے اچھا پیڑا ہے امام صاحب خود فرماؤ دیا ہے میں بڑا مشکل یا سجدہ کرنا لیکن اچھا پیڑا ہے بیڑیاں لگیاں آئیاں آپ دی شہرت ہو گئی مامون الرشید دل خیال آیا انہوں تلوار نال میں اتھے شہید کر دے ماں پتہ ہی کوئی نہ لگے گا ایک بندے آکے آپ نو دسیا آج راتی سائیاں تو انہوں موت دے گھاٹ اتار دینے امام صاحب فرماؤ دینے میں رب دی دبار گاچ دعا کیتی یا اللہ تیرا بندہ تیرے حبیب دا نوکر تیرے دین تے پارا دے دعوت دا ہے اس بادشاہ نو ایڈا کھلیاں چھڑ دیتا ہی ہون عالمہ تے ظلم کرے گا اینی دیر گزرے سویرے خبر ملے مامون الرشید مار گیا ہے ہولی ہولی آکر سبحان اللہ تلوار لے کے مغرور ہویا بابے دعا منگی تلوار لے کے مغرور ہویا بابے دعا منگی جان چھٹی امام صاحب فرماؤں نے میں خوش تے ہویا لیکن نال دکھی خبرے بے بہت مغرور موتسم ایک خلیفہ بڑھ گیا سی جندہ وزیر بھی وہی سی جن نے اگلے بادشاہ نو میرے خلاف ماریا ہویا سی وہی نظام چلتا رہا بیڑیاں لگیاں ہویا امام صاحب اپنے موقف تو کوئی نہ ہٹے نہ روزانہ بلاونا دست سے قرآن اللہ دا کلام ہے یا اللہ دی مخلوق ہے امام صاحب نے فرماؤنا قرآن اللہ سونے دا کلام ہے ایک دن آڈر آیا امام احمد بن حنبل لیا وہ ہون آئندہ انہوں اونج نہیں سزا دینی آج تو بعد اس بندے نو کوڑے مارا گے کوڑے نال پتریاں لگیاں ہویا امام سونا روزی دی حالت دے اندر امام احمد بن حنبل پھاڑ کے لے جا رہے نے اچھا پیرے چھ بیڑیاں لگیاں ہویا امام صاحب آتے نے میرے دل چھ ڈر بھی آیا عمر دا کچھ تقاضا بھی آیا روزہ بھی آیا چھ دل چھ خیال پیاؤ دا کدائی کوڑا لگے تے میرے منہ سینہ نکل جاوے
کدائی کوڑا لگے میرے منہ سینہ نکل جاوے کدائی میں دب نہ جاواں کدائی جھک نہ جاواں جاندیاں جاندیاں میرا ایک ماں چور پھڑ لیا تے انہیں آکھیا امام صاحب میں چور ہاں بڑی واری جیل چایا بڑیاں بڑیاں بارہ کھادیاں نے میں چوری کدی نو منی میں چور ہون دے باوجود جاننا تو ساڈا امام ہے تے ڈٹیا بھی حق تے وطنا ہے تے خدا دنا جی میں تھڑک بھی جاواں کوئی نقصان نہیں ہونا جو تو تھڑک گئو ساری امت برباد ہو جاوے گی امام صاحب نے فرمایا مینوں جیل دی ہر گل بھول گئی اودی گل اجے بھی یاد ہے او اگر نہ ملدا ہو سکدا ہے میں تھڑک جاندا جس دور دے چوراں دا اے حال ہے امام خود کیڑا کمال ہونا ہے امام صاحب فرماتے ہیں عمر بھی کچھ جیلچ بھی رہ رہے ہیں پیڑیاں لگی ہیں جسم نکاحت دا شکارہ پیغام آیا آج تو کوڑے لگنے ایویں بتقاضہ بشریت دل تے ڈردا ہے نا با کوڑے لگنے تے جسم بھی میرا ایڈا طاقت والا نہیں کہ میں جل جاواں تے میں چور باں پھڑ کے آندا ہے بابا جی اسی تھڑکدے رہیے خیر ہے تو نہ تھڑکی جے تیرا ایک فتوہ پیچھے ہٹ گیا نا تا دم قیامت اس مسئلے دے ہزاراں فتنے جنم لین گے قرآن اللہ دا کلام ہے کہ اللہ دی مخلوق ہے جے میں واری امام محمد بن حنبل تو جاواں روزانہ 100 کوڑا لگنا کوڑا جدو آپ نو مارنا تے کوڑے نال پتھریاں لگیاں ہویاں ہاں کوڑے مارن والے جدو کوڑا کھچنا گوشت دے لوتھڑے تے خون بادشاہ دے محل وچ پھیل جانے اولے بھی عالم موجود کوڑا ہے اولے بھی پیر کول بیٹھے ہویا ہے لیکن کسی بھی بادشاہ دے خلاف گل نہ کیتی آپ دا جسم لو لوہان ہو جانا او جڑا بندہ بادشاہ نو ابارن والا امام محمد بن حنبل 100 کوڑے کھاتے مورخین لکھتے ہیں انہیں جو ایک کوڑا بھی ہاتھی نو ماریا جاتا تے بول بلا کے چیخ اٹھدا واحد امام محمد بن حنبل 100 کوڑے کھانے مڑ بھی موسی نہ کرنی آپ غش کھا کے گرے تے انہیں کانے چاکیا امام صاحب اگر بندیاں تو شرم ہوندی ہے تے میرے کانے چایا کو قرآن اللہ دی مخلوق کے کلام نہیں میں تاوی تنو چھڑا لاگا میں صدقے اپنے امام تو جاواں امام صاحب نے کانے چاکیا جے تو بادشاہ تو ڈرنے تے تو میرے کانے چاک چاک قرآن اللہ دا کلام ہے میں تن قیامت والے دے چھڑا لاگا انہیں کرنے چاکیا آندنی بالا چوری چوری لکھ دے کوئی نہیں سمجھے دب کہہ کو سبحان اللہ انہیں کہا چوری چوری لکھ دے میں کسے نہیں دستا ماں تو ایڈا وڈا امام ہے بندے تیرے لوبین دنتے ہو سکتا ہے تین اس وجہ تو حیاء ہو دیا میں بندے کی اکثر تو میرے کانے چاک چھڑ با قرآن اللہ دی مخلوق ہے میں تین چھڑا لے سا مرد ہی اندر امام بن حنبل نے فرمایا جے تو بادشاہ کو ڈرنا ہے نا تو بیڑیا میرے کانے چاک چھڑ با تسی حق تے ہو توڑا فتوہ صحیح ہے قیامت آئے دے میں جانا تے حسین دا نہ جانے دب کے کو سبحان اللہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لائے روزی دی حالت جو 100 کوڑا لگنا حق تو بندہ پھر بھی نہیں اٹھیا 3 خلیفے گزر دے رہے 3 خلیفے آپ نال ظلم و ستم کیتا جیل چرکیا کوڑے بھی مار دے رہے امام ابو حنیفہ رحمت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لائے اپنے موقف تو 1 انچی بھی پیچھے نہیں اٹھیا جیڑا مسئلہ لے کے گئے وہ مسئلے تے پکا رہے کوڑے بھی لگے سارا جیل خانہ خونو خونو جانا اس بندے پیشانہ ہونا حساب لالو ایمانداری نال دسو مولوی ہویا تے مڑ اے ہویا ساڈے تے نیڑے بھی نہیں کوڑے لگے انہاں نے مڑ کیڑی حقانیت دا علم بردار تے کیڑے منہ نال بندہ
صرف ایس گل تو نہیں نال لگ رہے سمجھیا کرو مجبوریاں وہ کوڑے کھا کے بھی نال ہے میں آج تک کہندا نہیں پتہ لگے وہ مجبوریاں کیڑیاں بس سالے نال کھانے روٹی تے روٹی سونے نال کھاندے وہ مثلا کی مجبوری ہے دسو آنا بس ہی روٹی نال پانی پینے تے تسی زعفران کھول کے پیندے ہو مجبوری ہے ایندے ہو کے تے زعفران گئی اسے کنک دی روٹی کھانے تے تواڈی کتے جنتا ہی چوندی جے تے نال ہو گئے تے ہو گئی کی مثلا مجبوری ہے بس کپڑے کمل تے پہنے تسی ریشمی پہندے ہو خالد ایندے آ گئے تو کپڑے کیڑی مجبوری ہے بس ساڈے کول بل لیندے تواڈے کول بل کوئی نہیں لیندے سن پیسے نال پیٹرول دیندے تانوں جی دیندے اسی پیسے نال گھیو لے جانے تانوں مفت دیندے جے ایندے تسی آ گئے تو ہر شے تانوں پیسے نال لینی پوندی کہ ہن میں پیسے نال ہی لیندے کو سبزی مفت دیندی ہے کہ پیسے نال لیندے ہو موڑو کیڑی مجبوری اللہ اکبر دب گیا سبحان اللہ بالکل کوئی مجبوری نہیں ہوتی اندر کھوڑا ہوتا ہے کوئی مجبوری نہیں ہوتی بے نمازی جدو آکھی نماز پڑھیا کر ہوتا کپڑا کدی پاک نہیں ہویا او باوے گھروں نے پاک بھی نکلے نا تو راہ چاک نماز نہ پڑھ لی کپڑے نہیں سالمہ جی ہون تو اس طرح کرا کے گھروں نہ دھو کے نکلے تیرے ہونے نال یہ خراب ہو گئے بس وہ کپڑے صحیح سا وہ آپ نہیں صحیح بس ساڈا بھی یہی حال ہے یہی مجبوریاں نے کپڑے والیاں اس تو علاوہ ساڈی کوئی مجبوری امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل وہ جدو آیا سی نا ویکھنا آخری بار ہو جس بارے آیا سی ساری قوم نو بقرآن اللہ دا مخلوق ہے انہیں تیسرے خلیفے نہ کہنا سی مینوں بندہ بکھا جڑا جے تے مندے ہی نہیں پیا انہیں جیل چلے آندا تے امام احمد بن حنبل اس ویکھیا ہو سکیا بندہ یار میں سمجھا تے ڈیر جوان ہونا ہے یہ تے ڈیڑھ عمر بندہ تو ہتھوں اے نہیں پیا بندہ ڈیڑھ عمر بندہ تواڈے کولوں نہیں پیا بندہ یار اللہ اکبر کبیرہ ساڈے نوجوان مولویاں مجبوریاں دب کیا کہ سبحان اللہ اتنی مجبوری مسجد دی کترا ایسی لگ گئے کٹ دیتوں نے تے تو لبنی پکھے والے بھی کوئی دب کیا کہ سبحان اللہ اور میں گل جھوٹی سمجھنا کیوں آجم بھائی حق دی وجہ تو مولویاں بندے مسجدہ چکڑ دے ہوتے نا تے میں نہ اس مسجد دے نیڑے بھی نہ لگڑ دے گل بجائے انج نہیں ہو سکتا اٹ از ناٹ پاسبل کہ 8 مہینے 7 مہینے ایک بندہ مسجد دے نیڑے ہی نہ لگے وہ موڑ بھی آکھن نہیں ساڈا خطیب یہ تعریف نہیں ویسے حق کی بیان کر رہا ہے ایک بندہ 8 مہینے 7 مہینے مسجدی جمعہ ہی نہ پڑھاوے تے فون ہی نہ سنے تے پتہ ہی ہوتا کوئی نہ ہوئے کدو لبنا تے بھی کوئی نہیں پتہ کدو پڑھانیاں سے کدو ہونا او موڑ بھی آکھن با نہیں یار اون تے کول جمعہ پڑھا دے او ہی پڑھاوے تا مطلب ہے اس وجہ تو تے بندے کڈ دے ہی نہیں باہر لے تے بندہ تھا گل کرے واندے نے بندے اپنی ہڈ ورتی سننی چاہیے دب کے آنکھ مرو سبحان اللہ میرا خیال ہے اس وجہ تو اگر مولویاں نہ کٹیا جاندہ میں ان کو بندہ مسیحی وڑا نہیں نہ دیتا ان دا مطلب لوگ خود چاہت رکھ دینے دین دسیا جاوے اسی ادرو ڈرے گویا امام احمد بن حنبل نو کوڑے لگ رہنے خون پہ بگدہ تے خلیفہ آندہ یار کیوں نے ملدہ وجہ کیا امام احمد بن حنبل نے فرمایا سجڑا حد ہو گئی رب دا کلام قرآن میں مخلوق کی میں آکھا انہیں مولوی سامنے لے آندے انہیں آکھا ویک کنے مولوی کھڑے ہوئے نے میں بھی انہاں نالا میں حق دیا تسی ماد اللہ جھوٹے ہو مان کیوں نے جاندہ او تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا سی پترا من مار لین دے ساڈا جنازہ فیصلہ کرے گا حق تے کون دے مولوی بھی ڈیر سارے ہیں نا سامنے تو بادشاہ کیا ویکھتے سے انہیں مولوی آسی حق دیا امام صاحب نے ادھو جو خلاف فرمایا سی ہمارے جنازے فیصلے کریں گے حق پر کون ہے پھر لوگ آوے کیا سی امام احمد بن حنبل دا جنازہ ایڈا کہ کدی جنازہ
جنازہ نہ نکلیا حق والیاں دا جنازہ کمال ہوندا ہے ملتان والے نہیں وہ شاہ سمجھ تبریز ہو رہا ہے نہیں مولانا روم رحمت اللہ تعالی آپ دا جدو جنازہ نکلیا سی نا گھر تو لے کے جنازے گاہ تئیں میں کو نہیں پتا کیونکہ میں نال کوئی نہ کنے ایک سفر گھر تو لے کے اس جنازے گاہ تک 98 تابوت ٹرٹ گیا سی پنڈی بٹیاں تائیں کر لو ایڈا دور تک قبرستانے بھی میں مثال پہ دینا لاہور تائیں کر لو 98 تابوت بندیاں چوم چوم کے تروڑ چھڑیا سی تے حساب لا لو بندے کنے کونے یہ بندے مولانا آنکھو دیکھ کے نہ دی نکی جی گل سنا لو ہے موضوع تو ہٹ گئی جدو انہ دعا دے ملاقات ہوئی نا شاہ سمجھ تبریز رحمت اللہ تعالی انہ دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ آپ دا مزار شریف کی تھے انہ دی تھے مولانا روم رحمت اللہ تعالی دے صاحبزادے دی آپس سے کوئی چپکلش ہوئی سی وہ آپ لوگ پسند نہ کر دے کیونکہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی اپنے مرید نو بڑا پیار کر دے پتر قطرہ بتقاضہ مشریت حسد کردا میں سب کا پترہ میرے نالے نہیں محبت نہیں کر دے اپنے مرید نال بڑی محبت کر دے ایک دن اس وجہ تو ہی وہ نہ گل بات کی تھی شاہ سمجھ تبریز ویسے ہی رپوش ہو گئے پھر بینک کے بندے نے ملے ہی نہ یہ آپ دے وشال تو مولانا روم دے وشال کو بعد دی گل ہے جدو ملے ہیں نا مولانا شاہ سمجھ تبریز ایک کنویں تے بیٹھے ہیں دین پڑھتے پڑھے طالب علم ہے سبق یاد کرتے پہ مولانا روم گزرے تو نہ بیکھ لیا بندہ صحیح ہے لیکن اے غلط بندے ہیں ہاتھ تھے مولانا روم نے پوچھا کی ہے کتابہ کی پہ پڑھنے وہ نارد کی جناب کیلو کال دیاں گلن کیلو کال صدر گفتگو کرنا ایک کال دیاں گلن وہ مولانا روم نے کتابہ چاہیے تو کوئی چھٹ چھڑیاں پھر وہ طالب علم پھر شاہ سمجھ تبریز بڑے غصے ہوئے بابا حد ہو گئی ہے یہ دین سارا جڑا چاہ کے کوئی چھٹ چھڑی مولانا روم نے ہاتھ پایا تو کتابہ میں شکیاں وہ چاہ کے باہر کھڑیاں آپ نے پوچھا بابا جی یہ کیے فرمایا پترہ وہ کال دیئے گلہ ہائیاں اے حال دیئے گلہ نے پھر انہیں ساری زندگی مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نال گزاری یہ جڑا ملتان مزار ہے نا یہ انہاں دا نہیں اگلی میں وضاحت نہیں کرتا مسئلہ بنتا ہے دب کہ کو سبحان اللہ اللہ اکبر مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ دا جدو جنازہ نکلیا 98 تابوت سمجھ دے ہو جڑا لکڑی دا نہیں بنے دے پھٹا جا ساڑھے علاقے پتہ نہیں ان کی سمجھے نے اسی تلائے جانے نا چار پائی تے وہ ایک تابوت ہوتا ہے جن دے وچ رکھی جاتی ہے میت دے انہوں لائے جاتا ہے 98 تابوت رٹ گیا سی اتنا مطلب ایک اللہ بندہ تے چپن آڑا نا 100 بندہ بھی چمن آڑا نا 1000 بندہ بھی چمن آڑا نا امام احمد بن حنبل دا فتوی ساڈے جنازے فیصلے کرن گیا حق تے کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے تے حق والا جیڑا بندہ ہے بات سمجھو باجیل جانا صرف مجرمہ کر کام ہوندا ہے میرے سونے نبی دے خادم جیل وچ رہے میرے نبی سرور دی آل دا بندہ امام حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دی آل جا سزادہ امام جعفر صادق دا لخت جگر سائیاں اس بندر بھی جیل چ رکھے ہے دب کیا سبحان اللہ اے صرف چاند مثالہ نے میں جنہ بندر سائیاں جیل چ رکھے نا اے صرف میرا کیڑا علم ہے یا میں کیڑا جڑے حضور دا دین سارا پڑھے ہونے جڑے ایڈے عالم نے کیا انہوں نے کوئی نہیں پتا با جیل جانا انبیاء دی بھی سنت ہے اے پیڑو جیل جائیے تو تا مصر دیاں بادشاہیاں لب دیاں بابا جی فرماتے ہیں ایک واری قیمت سے لگی سی حضرت یوسف علیہ السلام دی بازار مصر جدو مصر دا ہر بچہ بھی قحط مبتلا نہیں نہ ہویا
ہر بچہ بڑھے تے بڑھے رہ گئے وڈیا تو لے کے نکے ہر بچہ اللہ قحط وچ مبتلا کیتا سی تے بعد رحمتاں ہویاں جتے ایک واری ایک نبی دی بولی لگے تے انہاں قحط پوندا ہے تے جتے حضور دی عزت حضور دی ختم نبوت حضور تے خاکے بن جان اسی مڑ بھی دعا کر رہے ہیں یا اللہ بران رحمت دینا اے موڑ بھی مالک دا کرم ہے دب کیا کو سبحان اللہ اینو کہتا نے پٹرول 300 تو پہنچ جانا اور با دنیا تو نعمت ختم کو نہیں ہو جاندیاں قحط پہلے نشانی ہے بارش نہ ہونا پھر ہر شے مانگی ہو جانا پہنچ تو دور ہو جانا صرف ایک واری بولی لگی سی یوسف علیہ السلام دی جڑا یوسف علیہ السلام دا امام ہے جڑا ان دے خلاف بھوکے بہن خوشحال ہی رہنا ہے نہ بولیے پھر ٹائم تینجی ہوندہ ہے امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق دے صاحبزادے حضور دی نسل حضور دی یار حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ میں آپ دا پڑھو مقام دسی جاواں آپ سرکار فرما دینے میں حاج تے پہ جاتا اسے قافلے نال حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ شامل آئے قادسیہ دے مقام تے کچھ بندے بڑے بیٹھے ہوئے آئے ایک بندہ صوفیانہ لباس پاکے پرانے جے کپڑے پاکے ایک سائیڈ تے بیٹھا یا تے میرے دل خیال آیا بندہ اپنے آپنو درویش ظاہر کرتا ہے تے بندیاں نو وقت واوے گا ایویں اپنے آپنو صوفی بنائی وطدہ ہے ایویں اپنے آپنو حاجی بنائی وطدہ ہے حالانکہ ایویں نہ دنال دا ایویں اپنے آپ دا مقام ظاہر پہ کردہ ہے شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمو دینے میں جدو امام موسیٰ کاظم دے کوڑ گیا کہ آپ سرکار نے فرمایا اجتنبو کثیر من الظنی ان بعد الظن اسمنا سجنا لوگاں دے بارے گمان برا نہیں رکھی دا برا گمان گناہ ہو دے امام صاحب بیٹھے ہیں تو اس دوروں بیٹھے نا آپ عالم آئے تو پھر مولویاں دی ایک رات وکھری ہوتی آپ نے فرمایا بندہ ایڈا صوفی کوئی نہیں تھا میں مڑے بیٹھے ہیں تاکہ بندے میرے ہاتھ چمسن تے شفیق بلخی جدو کوڑ گیا نا تے آپ نے فرمایا ہر بندے دے بارے برا نہیں سوچی دا سارے بندے ظاہری ہو روندے نے باطنی ہو روندے نے آپ سرکار فرماؤ دے نے اسی جدو زمان اللہ دا ایک مقام آیا اس جگہ تے گیا قافلہ چلدا جاندا ہے حاجڑا قافلہ پیا جاندا ہے میں ویکھیا امام موسیٰ کاظم ایک کھوہ دے کنارے بیٹھے نے جتے کنارے بھی ٹوٹے ہوئے نے آپ نے مٹھ ریت دی بھریے تے وچ سٹیے پانی اس کھوہ چ کوئی نہ پانی اپنے آپ تا آیا آپ نے وضو بھی کیتا ہے پانی بھی پیتا ہے قافلہ پھر چال نکلے ہے پھر ایک صحرا قافلہ آیا ہے جتھے پانی دا نام و نشانی کوئی نہ میں ویکھیا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ بہترین مشروب پیندے پہنے تے میں بھی عرض کیتے سونیا میں بھی چانا پانی میں بھی دے دیا جدو پیالہ شفیق بلخی دے ہاتھ چایا ہے وہ پانی نہ خوبصورت ستو گھڑے ہوئے آیا تے آپ نے عرض کیتے سونیا جس صحرا جو اسی گزر دے پیاں یہ تو تے پانی بھی نہیں لبدا تو ستو پیتا وطن آیا امام موسیٰ کاظم نے فرمایا سجنا جنت جنہ دیا پڑی ہووے انہاں نو پانی دی تھوڑ نہیں رہے جناب اور پانی پیتی ہیں گٹکا نگڑا دب کیا سبحان اللہ او امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ انڈیا شانالا انڈالا بندہ آپ فرماؤ دینے جدو حاج تے گئے جدو کعبے اپڑے پہلے امام دے کپڑے ہو رہے ہون جدو کعبے اپڑے کپڑے آلہ لباس آلہ پگڑی آلہ آتے جو سوٹا آلہ میں حیران ہو گیا یہ بندہ بار کی میران ہے حرم چکڑے آلہ کپڑے پائی وطدہ ہے آپ نے پوچھا میرے سونے بار پرانے کپڑے پائی وطن آئے انہیں تھے قیمتی لباس پا کے آیا ہے امام صاحب نے فرمایا سجنا بار بندیاں ویکھنا گا اتھے لباس ہوئے نہ ہوئے کوئی فرق نہیں پاؤں ہون رب دے گھارے آیا جیڑا لوگا دا مہمان بن دے وہ آلہ لباس پاؤں ہے میں تے خود رب دا مہمان بن کے آیا
جڑا سفید پوش مڈل کلاس طبقہ ہے نا اس دو ترے سوٹ خاص ہوندے اور وہ ساڈے استری ہوئے رہندے عید تو علاوہ سی کدی نہیں پائے جمعے والے دے بھی کدی نہیں پیندے الا ماشاءاللہ اوئے کدائی اون جان جو کوئی ہوندے یعنی رب دے گھر وہی کمبل دا ٹھوٹو استری مرا کے آ جان جدوں کدائی کسے کمینے کول جانا ہوے اودوں سوٹ چنگا پا لیندے امام صاحب فرمایا باہر بندیاں ویکھنا اوتھے ماڑے ہی کپڑے ٹھیک ہے ہن رب کول آیا لباس تے چنگا ہوگا ساڈے بندے مسیتی گاڈ مارن والا جگہ پا کے آ جاندے مسئلہ پوچھدے جگہ جڑا ہے وہ پاٹا ہے وہ نماز ہو جاندی شریعت دا مسئلہ دسنا ہی ہوندا ہے ہو جاندی ہو جائیں تے کپڑا پا کے تے لوڑ کیڑی ہے اور مسیتی جی منہ چا آیا حالانکہ وہ بازار پا کے ترنت دل نہیں کرتا بتیل لگایا ہوئے تے گویا بھی لگایا ہوئے تے کپڑے پاٹے ہون کدی بندہ بازار ہی جو گزرے وال کپڑے پائی جا شہر پہ جانا ہے بندے کی آکسن تو مسیطے پہ جانا ہے رب کی آکسن اللہ اکبر امام موسیٰ کاظم دے بارے خلیفہ نو دسیا گیا سی چگلی کھائی لی انہا تو انہیں خلاف فتوہ دیتا ہے وہ فتوہ کی سی اے جڑے ساڑھے خلاف دن راتی مہادر آئیے کر دینے نا صرف وہ انہوں سمجھین واسطے ٹیکس لگا سی اس دورے تھوڑا جہاں امام موسیٰ کاظم نے فرمایا سی بادشاہ نو خط لکھیا ٹیکس چھڑ دے اے شریعت دے خلاف ہے انہا مطلب ایک کام کے معلومیاں دے تسان تو سینو کرن دے مسیطی ہے جیتی گل نہیں کرے اگو میں انہوں کی آکھا بیٹھا ہے ممبرتے ہیں اگو سمجھ گیا بہت سجا کے کرنی ہے امام موسیٰ کاظم نے گل کتھے کی تھی ٹیکس لگا سی صرف تے بادشاہ ٹیکس لیندہ سی عوام کو مولوی دا حق بن دے کوئی بھی بادشاہ ظلم کرے مولوی حق کرا ہوئی ہوتا ہے جڑا قوم نو آگاہ کرے امام موسیٰ کاظم نے آگاہی دیتی سی خبردار کوئی بندہ ٹیکس نہ لوے تے درباری مولویاں نہ سیاسی ساٹا فتوہ تیرے نہ ہے اگر آپ بندہ باہر رہا کہ رعایا نو تیرے خلاف کرے گا تو امام موسیٰ کاظم نو جدو جیلے چل جایا گئے تو آپ نے فرمایا سی پتراؤ تسی جان دے رو اسانتے 72 کو آکے بھی حق نہیں چھڑیا میں اس خاندان دے جسمو چراغا جنہ 72 دے کے حق نہیں چھڑیا جیل کیڑی شے جیڑا سہرا ہے تو سب تو لے سکتا ہو جیلو نہ مارا سکتا جیڑا ڈھٹے ہو کھوئی چو پانی کنا سکتا ہے جات کڑیے لگی ہیں سر امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ لینو امام صاحب نے فرمایا سی میں تو نوڑ دا سی بادشاہ دے نال ٹکر نہ لو امام زین العابدین نے حد کیتا سی ہاتھ کڑیے ٹوٹ گیا آپ نے فرمایا ہاتھ کڑیے تروڑ لینا تو مڑ لوائی کیوں وطنے میں بس بعد آڑے نسڑے لواوے ساڑھی سنت ہے یہ لوا لوے ہے سنت ہے ساڑھی یہ بھی سنت میٹھا کھانا صرف سنت نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ لے زندگی دا اتا عیسیٰ جیل اجبادت گزارے آپ دی اکھاں تے کننے سیسا پگلا کے بھی پایا گیا سی پھر آپ نو زہر دے کے جیل اجی مار دیتا گیا سی لیکن فتوے تو پیچھے نہیں ہٹیا توجہ شمس الائمہ امام سرخسی رحمت اللہ تعالی کراخانی حکمرانے نلمی قید کی ساتھی تھے اس بندے تا بھی گناہ ہے اسی کہ نے ٹیکس دے خلاف فتوہ دیتا سی
اگلے مولوی اور کوئی کام نہ کیوں ایسا انہاں تقریرہ کوئی نہیں ہوندی میلاد شریف دے انہاں تقریرہ کوئی نہیں ہوندی واقعہ یہ کیڑے کام لگے رہے علامہ سرکسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ٹیکس دے خلاف ہی فتوہ دیتا ہے امام عیسی الدین ابو فائد مظفر عبد السلام دمشقی نے بھی فتوہ ٹیکس دے خلاف دیتا سی تے آپ نے دمشقی تو کٹیا گیا انہاں ایڈیاں وڈیاں امامن کوئی نہ پتہ بادشاہ ملا ٹکرا نہیں لئی دی امام ابو حنیفہ بادشاہ نہ ٹکر لئی امام مالک بادشاہ نہ ٹکر لئی امام احمد بن حنبل بادشاہ نہ ٹکر لئی امام شافعی بادشاہ نہ ٹکر لئی امام بلخی بادشاہ نہ ٹکر لئی امام ایوب بادشاہ نہ ٹکر لئی معین الدین چشتی بادشاہ نہ ٹکر لئی شیخ احمد فاروقی بادشاہ نہ ٹکر لئی سید کفایت علی کافی بادشاہ نہ ٹکر لئی سید احمد شہید مدرسی بادشاہ نہ ٹکر لئی سید خلیل احمد بادشاہ نہ ٹکر لئی سید دیدار علی شاہ بادشاہ نہ ٹکر لئی سیال شریف والے بادشاہ نہ ٹکر لئی گولڑے شریف والے پڑھیا بادشاہ نال ٹکر لئی جماعت علی شاہ بادشاہ نال ٹکر لئی کوئی تیج دا مولوی بھی کھاؤ جیڑا صرف مسیطڑیا کوئی دینا امامائی تو ایک بھی کھاؤ جیڑا کچھ نہ کہے 40 دن سیر جندہ ٹنگیا رہے ہیں چاندنی چوک انڈیا سید احمد شہید مدرسی دا کی قصور سی ہوتا جند جسم تے بابے تے استریاں لاکے راتی لون مرچہ سٹ کے جیلے سٹ جاندے کی قصور سی اس بابے دا لیکن فتوہ دے گیا سب فنا ہو جائے گا کافی ولیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا اینا میں فتوہ دیتا سی چھڑ دے حضور دی امت کو ٹیکس لینا میرو نہ بخارا گلے تے کھوچ قید کیتا سی علامہ سرکسی رحمت اللہ تعالی علیہ اے بابا